تو وہ بھی ولایت نظام کے لیے حکومت والی بات آ جاتی ہے. ولایت کے لیے بھی کیا ولایت کے زمرے میں آئے گی یا یہ امامت کے یا خلافت کے زمرے میں آئے گی؟ کیونکہ خلافت کا بھی تو لفظ استعمال کیا ہے. اصل ولایت ہے، اصل ولایت ہے. ولایت کی اقسام میں نبوت و رسالت اور امامت آتی ہیں، اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں میں معاشرے کی تنظیم اور تشکیل آتی ہے، اور اس کا ایک حصہ قیام حکومت بھی ہے. اچھا، یہ بنتی ہے ترتیب. اور یہ جو خلافت کا جو ذکر آتا ہے، اور پھر ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خلافت نہیں ہے، امامت ہے، جبکہ خلافت کا بھی ذکر تو میں ایک بات بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں جو اس قسم کی مباحث ہے نا، جو ہمارے یہاں فراوانی سے ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان بھی اور ممبروں پر بھی، وہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح، وہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے. اس کا یہ سمجھ لیں کہ علم سے اور پراپر ایک جو سارا سیکوینس ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو یعنی کہ آپ جب چیزوں کو ایک علم اور ایک پراپر گفتگو کے دائرے میں لاتے ہیں تو اس کے عنوانات بالکل الگ ہوتے ہیں. اور اگر ایسے ہی جا کے بحث مباحثہ کرنا شروع ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جدل کرنے لگے، وہ ایک الگ بات ہے. اس میں تو انسان کو جو دل چاہے بول دے. ہاں صحیح ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے جی سورہ بقرہ کی، کہ ہم زمین میں جو ہے نا وہ خلیفہ بنانے والے ہیں، جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ تو ان کو خلیفہ بنائے گا جو خون و خرابہ کرے گا اور فساد کرے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. تو یہ لفظ اس قرآن میں بھی خلافت کا استعمال کیا. تو اس کو خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی کو سکسیڈ کرے یا کسی کو ریپرزینٹ کرے. ہاں، اب یہ سکسیڈ جو ہے نا وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ کو سکسیڈ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی صفات کو ریپرزینٹ کرے زندگی میں اور کائنات میں. اچھا، صفات الہیہ کا مظہر ہو علم اسما کے ذریعے سے. یہ خلیفہ الہی ہے، خلیفہ خدا. اچھا، اور وہاں پر بات یہی ہوئی تھی کہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ اس مقام کا اہل اسے ہونا چاہیے جو تسبیح و تقدیس اور حمد کرنے والا ہو. خدا نے کہا کہ نہیں، اس مقام کا اہل وہ ہوگا جو علم اسما کا حامل ہوگا. صحیح. اور علم اسما تک پہنچنے کا ایک پورا پروسیس ہے کہ جس سے سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ گزر بھی رہے ہیں. جی یہ ہے خلافت الہی. اچھا، علم الاسما میں جو ہے نا وہ ہم نے تو یہ ڈسکس کیا تھا کہ علم الاسما جو ہے وہ تمام اسما کا، اللہ تعالیٰ کے تمام اسما کا علوم ہے. بعض لوگ علم اسما کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ علم الآدم اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ، یہ ہے نا. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ فرشتوں سے کہ تم ان کی حقیقت کو بتاؤ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ 2 بار علم معرفہ آیا ہے. ایک بار جو الف لام کے ساتھ آیا اور ایک بار کلہا آیا. تو الف لام کے ساتھ آتا ہے تب بھی وہ پوری اس کو کور کرتا ہے، اور کلہا آیا تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم الاسما کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کچھ شخصیتوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہاؤلائے بھی آیا نا کہ ان کی حقیقت کو بتاؤ. تو وہ زندہ حقیقت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ساری وہ اس کو 14 معصومین کے زمرے میں لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے نا 14 معصومین کی حقیقت یا پنجتن کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو اب اس میں آپ اس کو کس زمرے میں لیں گے کہ کیا یہ دلیل مناسب ہے یا کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے پاس تمام اللہ کا علم ہے یقیناً، کل اسما کا علم مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز ہمیں پہنچا کہاں تک رہی ہے نا، وہ چیز ہمیں پہنچا کہاں تک رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بات بھی آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا اینڈ کنکلوژن کیا نکل رہا ہے.
ہاں کہ اگر جیسے آپ میں اس نے کو آپ کے سامنے تو ایک کنکلوژن نکال کے دے دیا نا بھائی یہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ ہے، ہاں صحیح ہے. ٹھیک. اب ان اب ساری وہاں باتوں کا کنکلوژن کیا نکل رہا ہے؟ یعنی چہاردہ معصومین کی حقیقت کا علم یعنی کیا؟ ہاں اب یہ جو ہے نا یہ تو یہاں تک یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بھی اگر آپ کو معلوم ہو اور جاتی ہے سب تو سے پھر اس بڑی کا بات یہ ہے کہ مطلب دیکھیں یہ بات کرتے کون لوگ ہیں، کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ان کی اپنی یہ سٹینڈنگ کیا ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، مطلب کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی تو یہ دیکھنا پڑے گا نا. ہاں یہ تو جیسے عباس کاظمی صاحب ہیں جو کہ تفسیر قرآن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اس میں تھوڑی سی وہ بھی ہے. تو یہ ان کی اپنی تحقیق ہے یا اس کا انہوں نے کسی اور مفسر کا ریفرنس دیا ہے؟ ان کی اپنی تحقیق ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر تو وہ اس کو کنکلوڈ بھی کریں نا کہ اس سے مطلب کیا ہے کہ چہاردہ معصومین کی حقیقت یعنی کیا چیز ہے، کیونکہ خدا اس بنا پر علم اسماء کی بنا پر خلافت کے استحقاق کو ثابت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ معصوم اور نوری مخلوق کی تسبیح اور حمد اور تقدیس سے بالاتر ہے یہ علم. صحیح. ٹھیک ٹھیک. تو اب وہ ہے صحیح. کیا؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کو بھی بنایا یعنی آدم کو، علم آدم الاسماء کلہا، ٹھیک، یا آدم کے پاس اللہ نے آدم کو اسماء کل کا علم عطا فرمایا. ٹھیک، صحیح. یہ علم فقط آدم تک تھا یا پھر نسل آدم میں بھی آیا؟ ایک سوال. جی دوسرا سوال یہ کہ یہ علم اسماء کل فقط کچھ لوگوں تک محدود ہے یا تمام آدمیت کے لیے اوپن ہے یہ میدان؟ ایک دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ کیا یہ علم اور اس کی فضیلت اگر یہ تمام آدمیت کے لیے تو کیا ان میں یہ چیز کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے اور کیسے ان کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب خالی جو ہمارے شیعہ علماء ہیں یا مجتہدین ہیں بس وہی پوری انسانیت میں علم اسماء والے لوگ ہیں یا فقط اہل بیت علم اسماء والے لوگ ہیں، تو یعنی ایک نتیجہ دینا چاہیے نا ان باتوں کا، کیونکہ یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیچ میں ہینگنگ والی صورت ہے. صحیح. صحیح. کہ آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے اس جملے پہ. اگر آپ میں سے کوئی کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے تو یعنی اس قسم کی گفتگو جو ہے اس سے پھر آپ کو اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بتائیے، کیونکہ میں تو اگلا سوال یہی کروں گا کہ یعنی کہ آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی آدم کو دیا ہے وہ آدم کے بعد پوری اولاد آدم کے لیے وہ چیز آئی ہے. ہاں نیچرلی یہ تو بالکل بات سمجھ آنے والی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو آدم وہ کو ریپرزینٹ علم کر کیا. اسماء جو ہے وہ پھر اولاد آدم کے لیے وہ کس شکل میں، کس صورت میں، کس حالت میں وہ چیز چلی ہے، آگے بڑھی ہے. اور اگر ہم چہاردہ معصومین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے کہ جس کا علم ہر چیز پر فضیلت رکھتا ہے، جس کا علم انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ خدا کا ریپرزنٹیٹیو بن جائے تمام کائنات میں، وہ ہے کیا؟ میں تو اس کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں نا، میں تو خالی اس جگہ پر پہنچ کے نہیں رکنا چاہتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جی جی ہمارے یہاں تقریباً یہی مسائل ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت اپنے شروع کی بات بتاؤں، ارلی 1980s وغیرہ کی، کہ جیسے جی نشتر پارک وغیرہ میں جو مجالس ہوتی تھی، اب اس میں جی امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، اب اس میں نہج البلاغہ کی فضیلت بیان ہو رہی کہ امام علی یہ
یعنی اس قدر دل چاہ رہا تھا کہ بھائی ایک چیز جس کی آپ اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں اس میں سے کچھ سنائیں تو شوق محسوس ہو رہا تھا بہت. اچھا. لیکن مجال ہے کہ جو نہج البلاغہ کا کوئی جملہ سنا کر اس کی تشریح کر دی گئی ہو. اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے کہ قرآن کامل ترین کتاب ہے, اہل بیت کامل ترین انسان ہیں, نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کا سمجھ, اس سے فائدہ نہیں ہے ہمیں. صحیح ہے. یعنی آپ کو خالی اگر کوئی کسی بہترین کھانے کی ریسیپی سناتا رہے یا اس کی تعریفیں کرتا رہے, آپ کا پیٹ بھرے گا؟ پیٹ بھرے گا یا مزہ آئے گا اس کا؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسا نہیں. میرا مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا نا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ آگے مجھے یہ بتائیں کہ وہ حقیقت کیا ہے, تاکہ پھر وہ چیز, کیونکہ جیسے اگر علم اسماء کے بارے میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور وہ ظاہر ہے میری ذاتی تحقیق نہیں ہے بلکہ تفسیر میزان اور علامہ طباطبائی وغیرہ ان کا وہ ہے, اور اس میں انسان آگے سوچ لیتا ہے باتیں, لیکن فنڈامنٹل آئیڈیا وہی ہے کہ اسم کسی شے کی حقیقت کو کہتے ہیں. تو علم الاسماء کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب کا علم, حقیقت کا, چیز کا نہیں. یعنی اس بات کا علم نہیں کہ آسمان پر بادل ہیں, بلکہ اس بات کا علم کہ یہ بادل کیوں بنتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. صحیح. تو خدا نے آدم کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے کی حقیقت کا عالم ہو سکے, اور وہ جو حقیقی معرفت ہے وہ فضیلت آدم اور اس کی بنیاد ہے ہر انسان کو. اور یہ چیز اب ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ والی صلاحیت جو ہے نا یہ ہر انسان میں موجود ہے, اور اسی بنا پر انسان کی ترقی ہے اور انسان کی بلندی ہے اور انسان کا شرف ہے, ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی. یہ ایک نتیجہ ہے جو مطلب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, اور اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں, سائنس ہو یا کوئی اور علم ہو, فلسفے کی قسمیں ہوں یا علم دین ہو, وہ سب کے سب کیا ہیں, وہ اسی پرپس کی طرف کنورج ہوتے ہیں, یعنی حقیقتوں کا علم, حقیقت کی معرفت, حقیقت کا شعور. اور اسی بنا پر, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حقیقت کو پا لیا ہے وہی دنیا میں بلند ہے, وہی اوپر ہے. اگر آپ ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس سائنس کیا ہے, آج کی دنیا جو سائنسی دور کہلاتا ہے اور سائنسی ایجادات ہیں, یہ کیا ہے؟ سائنس چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا علم. لیکن پھر بھی ان کے پاس حقیقت تو نہیں ہے. جی نہیں, یہ انہوں نے سائنس میں جو بھی ترقی کی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کی ہے, اپنے مفاد کے تحت کی ہے. رضوان بھائی, اس میں یہ کوئی انسان بات کا ہی مفاد بھی نہیں ہے, یہ ان کوئی کا بات اپنا نہیں مفاد ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. نہیں, دوسری یہ بات یہ کوئی ہے بات نہیں ہے, اس ترقی یہ کوئی کو آرگیومنٹ نہیں ہے. اس کو استعمال کیا ہے لوگوں کو ڈپرائیو کرنے کے لیے, لوگوں کو وہ کرنے کے لیے, اور پھر انہوں نے جو حقیقت کو بھی نہیں پایا. ارے یہ بات رضوان بھائی, یہ تو مطلب نعوذ باللہ میں کہوں گا کہ یہ تو برین واشنگ والی کہانی ہے. آپ کے اتنی جو آج کل دنیا میں اتنی بیماریوں کا علاج ہے, آپ کی میڈیکل سائنس ہے, اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں, اس میں کوئی شک جو نہیں, بہت فائدہ ہوا ہے. آج مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے آپ صرف ایک بات بتا دیں, آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہٹا دیں, آپ کی دینی تبلیغ کیا رہ جاتی ہے آج کے دور میں؟ ہاں, تو بالکل زیرو ہو جاتی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ یا مسلمانوں نے بنایا یا یہ کہ انہوں نے بنانے کے بعد منع کر دیا ہے کہ جی مسلمان جو ہیں اس کو استعمال نہ کریں, ایسا کیا انہوں نے, جس نے بھی بنایا. تو یہ تو بہت ہی عجیب سی لیکن بات کیا یہ آپ یہ نہیں دیکھیں, نہیں آپ یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ یہ ترقی کو انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا, اور آج کل یہ جو ہر کورونا بات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں
کیا دین لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بالکل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین غلط ہے، دین فساد کا نام ہے، پھر میں یہ مان لوں؟ یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ جو انہوں نے ترقی کی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ جو کچھ بھی سائنس کے نام پر جو چیزیں یعنی سائنس کیا ہے، علوم کے نام پر جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں وہ بہرحال کشف حقائق ہیں۔ اب انسان کا جیسا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا جیسا معیار ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن علوم قانون قدرت پر ہی کو ڈسکور کرتا ہے، اور کیا، یعنی حقیقت زندگی کو ہی پتہ چلاتا ہے نا وہ، اور کیا، کچھ اور کچھ نہیں کرتا۔ بالکل۔ اب اس کے استعمال میں یہ بات درست ہے، لیکن استعمال تو ہر چیز کا ہی غلط ہو رہا ہے، دین کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ جناب دین کو بالکل سائڈ پہ کر دینا چاہیے، یہ دھوکے بازی اور فریب اور فراڈ کا گھر ہے، کیا یہ نتیجہ نکالیں؟ نہیں، نتیجہ تو یہ نہیں نکالیں گے بالکل۔ تو یعنی کہ علوم جو ہے نا، علوم انسان کی فضیلت اور کمال علم اسما میں ہے، ٹھیک؟ اور علم اسما کا معنی جو ہے وہ حقیقت کو جاننا ہے، اور یہ حقیقتیں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں ہر جگہ، جو ان حقیقتوں کا جتنا عالم ہوگا اسے زندگی کے نظام میں اتنی فضیلت اور بڑائی حاصل ہوگی، یہ قانون، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں علم اسما سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس کا جو عملی مشاہدہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے ہمیں ہر دور۔ جی، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، جو بھی شخص اس میں فرق یہ آتا ہے کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ یہ کام کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ صرف دنیا رہے گی۔ اور ابھی اس میں دیکھیں ایک بات اصل میں جو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے نا چیزوں کو سمجھنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی زندگی میں تبدیلی بہت جلدی نہیں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس کو بننے میں بھی 40-50 سال کم از کم 2-3 جنریشن لگتی ہیں، اور اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس کو گرنے میں بھی شاید اور زیادہ ہی عرصہ لگتا ہے، کیونکہ خدا صاحب رحمت و مغفرت ہے، مہلت زیادہ دیتا ہے، انعام جلدی دیتا ہے لیکن گراتا دیر سے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جہاں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے نا، یعنی ویسٹرن ورلڈ کی ترقی بھی دینی لوگوں کے اور بامعرفت لوگوں کے ذریعے سے بھی ہے، یہ پہلو شاید ہماری نظروں سے بالکل ہی اوجھل ہے۔ ہاں یقیناً یہ پہلو اوجھل ہے، جس کی وجہ سے میں نے جب آپ نے کہا نا کہ جب یہ حقیقت کو جان لیتے ہیں، نہ یہ معاشرے بے دین تھے، نہ وہ لوگ بے دین اور برے لوگ تھے، یعنی جن کو میں نے آپ کو شاید نام بھی لیا ہو کہ جہاں بات شروع ہوئی تھی، بیکن، کوپرنیکس اور نیوٹن اور لائبنیز اور پیسکال، ڈیکارٹ، یہ سب دیندار لوگ تھے، اور ان کی ایک تعداد جو تھی ایون وہ خدا پرست تھی، نہ کہ وہ ٹرینٹی والی لوگ تھے، تو ترقی ملی ان کو، خدا نے وہ دیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ گرنا شروع ہو گئے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، لیکن سازشیں کر رہے ہیں اثرات یعنی لیکن اس کو فلی مینیفیسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر اپنی ان حرکتوں سے یہ باز نہیں آئے جو یہ کر رہے ہیں، اور اپنے جس زوم میں فرعونیت میں آ گئے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت آ گئی ہے، بڑی نالج ہے، بڑی پاور ہے، اگر اس فرعونیت سے یہ باہر نہیں آئے، یہ گرنا شروع ہو گئے، ان کے معاشروں میں انحطاط کافی آ چکا ہے، ان کے مسائل بہت بڑھ گئے۔ تو قانون قدرت وہی ہے، قانون قدرت نہیں بدلتا کسی کے لیے بھی، لیکن یہ نہیں ہے
کہ جی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کوئی اسپیشل فیور ملے گا، یا دوسرا نام کا مسلمان نہیں ہے تو اس کو وہ ذلیل و رسوائی پھرتا رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ خدا کا نظام قوانین اور اصولوں پر چلتا ہے. کوئی ٹرائبل سسٹم نہیں ہے خدا کا کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے اور یہ میرا گرائی ہے اور یہ میرا بھائی ہے. یہ سب نہیں ہے خدا کا نظام. قوانین ہیں، محکم اصول ہیں، جو ان کو فالو کرے گا، جو اس شرائط کو پورا کرے گا، وہ نتیجہ لے لے گا. یہ بات ہے بس. ہم صحیح. مسلمان ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہی نہیں ہو رہے، کم از کم پچھلے 1000 سال سے. تو ہمیں کوئی نتیجہ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. ہم اپنے تئیں خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں بیٹھے کہ یہ ہے اور وہ ہے، یا دوسرے کو برا بولتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ نظام خدا اور نظام زندگی چلتا کیسے ہے، اس کو اس کے قواعد و قوانین کیا ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہے مسئلہ ہمارا. تو جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور یعنی میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ مطلب ویسٹ کے اندر جو کام ہوئے ہیں اور جو ان کے ایون علمی معاملات ہیں، ایون آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں روحانیت میں، فلسفے میں کوئی کمی نہیں ہے اتنی زیادہ یہاں پہ. کیا نہیں ہے؟ ہم لوگ یعنی کمی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ خالی روحانی معاملات ہمارے پاس ہیں. اچھا. یہ بھی ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ان کے پاس بھی ہیں سر. اچھا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ یہاں بھی ان کے ویسٹرن ورلڈ میں بھی عرفاء ہیں، لیکن یہ کہ بہت سارے جو بیانات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ بہت اعلیٰ معیار کی ہیں. ابھی بھی آپ اگر انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں اسپرچویلٹی میں، فلسفی میں، تو یعنی میں نے یہ بات نیاز صاحب کے گھر گئی تھی درس میں کہ آپ کے مسلمانوں میں، آپ کے شیعوں میں کتنے لوگ ہیں جو ملا صدرہ کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس حکمت متعالیہ کو اور اس قسم کے جو پوسٹولیٹس ہیں کہ جو بگر یونیورسل پکچر آف لائف ہے جس سے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے نام سنا ہے ہادی سبزواری کا یا میر باقر داماد کا؟ مطلب ان کی کتابیں پڑھنا اور استفادہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو نام سننے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو رومی پر بہترین ریسرچ ملے گی. آپ اٹھا کے دیکھیں اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلسفی، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا وہ سارا ہے، اس میں آپ کو ملا صدرہ پہ 35-40 پیج کا پورا آرٹیکل ملے گا. ابن عربی پہ ملے گا. یعنی کہ انہوں نے اس بارے میں کسی بھی باعث کا مظاہرہ نہیں کیا. جہاں سے علم حاصل کرنا ہے وہاں سے علم لینا ہے. ہم اسی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اور اپنا، ہماری وہ ٹرائبل مینٹیلٹی نہیں جان چھوڑتی ہمارا. تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں ترقی کی یا اس کی، اور پھر ہم اس کے بعد انہی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت برے لوگ ہیں. اور آپ اگر اس کی تہ میں جائیں گے نا، پورا نظام دیکھیں گے، تو آپ کو یقیناً تعریف کرنی پڑے گی. اور جب خرابیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ خرابی کا بھی نتیجہ ہے. جیسے وہی بات ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا نا، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، خدا کے قوانین ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اطاعت گزاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے غلام حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، معصیت کاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے سید قریشی کیوں نہ ہو. اور یہ عرب کی اس ٹرائبل سوسائٹی میں یہ جملہ بولنا بہت بڑی بات ہے.
صحیح، بہت بڑی بات ہے. تو یہ سب باتیں ہم مد نظر رکھیں گے، ہم اسپرٹ آف قرآن اور اہل بیت کو انشاءاللہ اپنے اندر زندہ کریں گے تو خدا ہم کو نتیجہ بھی دے دے گا. جیسے ہم نے ابھی انقلاب کی اس میں دیکھا الحمدللہ کہ وہاں پر صحیح، جو یہ عرفاء کی شکل میں جو لوگ سامنے آئے وہ ان باعث سے پاک لوگ ہیں. شہید مطہری کی اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو اس قسم کے صحیح تنقید ہر ایک پر ہے جو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم و فضل و دانش اور ان سب کو چھوڑ دیں اور آپ خالی جو ہے نا وہ ٹریڈیشنز اور کسٹمز اور اپنے مطلب ایسی باتیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور ان سب چیزوں کو لے کے چلیں. جیسے شہید مطہری کا یہ جملہ ہے جو بہت پہلے ہم نے سیکھا اور اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھایا کہ علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے. beginning of knowledge is doubt and questioning. جس انسان کے دماغ میں کوشچننگ نہیں آتی، سوالات نہیں آتے، جو چیزوں کو ایک ڈاؤٹ نہیں کرتا. ڈاؤٹ کا مطلب یہ کہ اس کو دیکھے کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، صرف فیس ویلیو پہ نہ لے، وہ علم کے راہ پر آگے نہیں بڑھتا. یہ شہید مطہری کا جملہ ہے. صحیح، علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ہم اتنی با کمال قوم ہے کہ میدان علم میں وارد ہونے سے پہلے ہی منزل یقین پر فائز ہے. صحیح. ابھی ہم نے کچھ بھی سیکھنا شروع نہیں کیا، کوئی انالیسس نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن ہم اس یقین پر فائز ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا سب بالکل بے عین ہی درست ہے. اس کا کیا علاج ہے اس قسم کے مسائل کا؟ آپ مجھے بتائیں اس قسم کی قومیں کہیں پہنچتی ہیں، پہنچ سکتی ہیں؟ ایمانداری سے آپ خود ہی بتائیں. نہیں، کہیں نہیں پہنچ سکتی حقیقت، بالکل کہیں نہیں پہنچ سکتی. اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ 1200 سال سے دیکھ بھی رہے ہیں، 1400 سال سے. جی ہاں. تو ویسٹرن ورلڈ میں یہ بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایمفیسس زور کس پر ہوتا ہے، چیزوں کا رائٹ اینڈ رانگ پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر عراق پر حملے ہوئے تھے نا، یہ بش وغیرہ نے جو کیا تھا اس وقت، جی ہاں، جی بش نے بات، ٹھیک ہے، سب سے بڑے بڑے مظاہرے کہاں ہوئے ہیں اس کے خلاف؟ خود ویسٹرن ورلڈ میں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات تقریباً ہر ایک جو آتا ہے اور دیکھتا ہے وہ ایک بات اس کو بہت زیادہ اسٹرائک کرتی ہے، اور وہ یہ جملے بولتا ہے کہ یہاں پر آ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جان کی کوئی قیمت ہے، ہماری جان کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی اہمیت رکھتی ہے، کوئی کیئر کرتا ہے. سسٹم ایسا ہے جو ہمارے لیے کیئر کرتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں نا، یعنی کہ خدا نے قوانین بنائے نا. صحیح ہے. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حکومت کس سے چل سکتی ہے؟ جو جملہ ہم کفر بہت کے ساتھ دہراتے چل ہیں، سکتی ہے، عدل سے کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ہاں، عدل کے ساتھ اور کفر کے ساتھ چل سکتی ہے. ظلم سے سوری. حکومت کفر کے ساتھ چل جائے گی اگر عدالت ہو، صحیح ہے. ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلے گی. تو جو سوسائٹی انسانی جان کو اہمیت دیتی ہو، انسانی ذات کے وقار کو اہمیت دیتی ہو، اور جو کوشش کرتی ہو جسٹس کو مینٹین کرنے کی، تو اس کو خدا اتنی جلدی نہیں گرائے گا. ٹھیک ہے نا، ان کے کفر کے باوجود بھی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو جب آپ انالیسس کریں نا تو اس کے پورا دیکھ کر اور قاعدے اور قانون کی بنیاد پر کریں. میں کسی کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پلس یا مائنس، لیکن اگر آپ تمام چیزوں کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں نا، اور ایون قرآن سے آپ قوانین اخذ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم ابھی بھی مطلب جن لوگوں پر ہم تنقید کرتے ہیں نا، ہم ان معیارات پر ابھی بھی ان سے پیچھے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ
یعنی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جیسے میں نے یہ بات کافی زیادہ جب پاکستان میں تھے، اور جو چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی وہ کیا چیز تھی؟ جھوٹ اور منافقت اس اپنے معاشرے کی. مطلب جیسے کہتے ہیں نا، سفوکیشن فیل ہوتی تھی بہت زیادہ، کہ آپ کو کوئی شخص آپ سے سچ نہیں بولتا، کوئی شخص آپ سے دیانتداری سے ڈیل نہیں کرتا، مطلب تھوڑے بہت چھوٹے ایک طبقے کو چھوڑے، اور کسی کا چہرہ وہ آپ کو سچا فیل نہیں ہوتا کہ جو آپ کو چہرے پر نظر آ رہا ہے حقیقت بھی وہی. تو میں نے اس بات کو باقاعدہ، میں نام نہیں لوں گا، ایک عالم سے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا کہ وہ کون سا معاشرہ زیادہ تباہال ہے، جہاں پر شراب اور بدکاری ہو یا جہاں پر جھوٹ اور منافقت ہو؟ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جواب. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ منافقین. اور منافق ظاہراً کون ہوتا ہے؟ مومن. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بہت آئرونک ہے کہ کافر منافق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت عجیب ہی اینوملی ہے. کافر منافق نہیں ہوتا، جو ظاہراً مومن ہے وہی منافق ہوتا ہے، اسی میں سے ہی منافق نکلتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا رضوان بھائی، سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے نا وہ خود سیلف اسکروٹنی کی ہے. ہم جتنا دل چاہے اپنے گلے میں ہار پہنا لیں، جتنا دل چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے پر تھوک لیں، ان تمام چیزوں سے مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. کیونکہ خدا کا نظام جو ہے نا وہ قوانین پہ چلتا ہے، کسی کی شکل کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے وہاں. اور یہ جو آیتیں ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ آیتیں بھی خود یہی بتا رہی ہیں ہم کو. ٹھیک ہے، یہ آیتیں بھی ہم کو یہی بات سکھا رہی ہیں. تو میں آپ میں سے کچھ لوگوں کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ آیت بھی میں نکال دوں. 35 اور 36 سورہ یونس. اچھا، مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ آپ میں سے ہر ایک نے خود یہ لکھا ہے یا کچھ دوسری تفاسیر سے مدد لی ہے یا کاپی کیا ہے؟ سر آپ نے میری کھولی ہوئی ہے تو میں پہلے بتا دیتی ہوں. جی میں نے کاپی سر کہیں سے نہیں کیا، اور لاسٹ ٹائم میں نے تفاسیر دیکھنے کی تھی، لیکن پھر آپ نے کہا کہ اپنے الفاظ میں لکھیں، تو ابھی اس بار میں نے خود اپنے الفاظ تو درست ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہیلپ تو لے سکتے ہیں جی، اور لینی چاہیے. جی کیونکہ بس ورنہ اگر ہم خود ہی بالکل تفسیر کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو پھر بات گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. جی سر، میں نے بھی کوشش کی تھی. میں نے کچھ چیزیں جو ٹاپکس مجھے نظر آئے تھے، میں نے اپنے مفردات سے اس کی ایکسپلینیشن وغیرہ دیکھی. ٹھیک، تو آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. اور اس کو یعنی ترجمہ بھی آپ نے لکھ ہی لیا ہے اور ہم بات کر چکے ہیں. تو ابھی جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں جب آپ تفسیر کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کو کیا بات پک کرنا ہوتی ہے؟ کی ورڈز. جیسے یہاں کیا ہوا ہے کہ کی ورڈ کیا ہے؟ یہدی للحق یا یہدی الی الحق، یہ کی ورڈز بن رہے ہیں. یعنی ہدایت حق کے لیے یا ہدایت حق کی طرف اور حق کی خاطر. ہدایت کرنے والا گمراہی کی ہدایت بھی کر سکتا ہے اور حق کی طرف بھی، لیکن جب ہم گمراہی کی طرف بات کریں گے تو وہ ہدایت نہیں ہوگی بلکہ ضلالت ہوگی.
اب یہ تھوڑا سا ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے کہ ورنہ بہرحال گمراہی کی طرف رہنمائی، یعنی اس کا بہتر ورڈ کیا ہوتا ہے، گمراہی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. گمراہی کی طرف بھی رہنمائی کر سکتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، ضلالت. اور حق کی طرف بھی رہنمائی کر سکتا ہے، اور وہ ہے ہدایت. اور حق کی طرف ہدایت صرف اللہ سے منسوب ہے، اور اللہ سے منسوب ہے، اور یہ بات درست ہے کہ خدا کی صفت ہے ہادی، اور خدا اس صفت کو جس میں چاہے منتقل کرے. یہ جملہ درست نہیں ہے. خدا صفت کی جس کو چاہے تجلی بنائے. ٹھیک، یعنی ویسے اگر آپ بربنائے معرفت دیکھیں گے نا تو یہ کافی بڑی مسٹیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں نے وہ چیزیں شاید نہ پڑھی ہوئی ہوں تو اس لیے وہ معافی ہے، لیکن ویسے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ سر تو جی جی سر، منتقل تو ایک کمپلیٹ ٹرانسفر ہو گیا، اور تجلی بنائے سے مطلب یہ ہو گیا کہ صرف ایک ریفلیکشن ہے اس کا پارٹلی. تجلی کا مطلب جیسے ہم نے بتایا تھا پہلے، کسی کو یاد ہے تجلی کا معنی؟ اس کا مظہر، مطلب ظاہر کرنا، اس کا مظہر ہے. میں نے مثالیں بھی آپ لوگوں کو دی تھی. صفات جیسے جی، اس کی صفات کے ذریعے ظاہر ہونا. جیسے کہ آپ آئینے میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے میں آپ کا عکس نمودار ہوتا ہے. ٹھیک، وہ عکس آپ کی تجلی ہے. صحیح؟ کیوں تجلی ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی اس عکس کو جو آئینے میں ہے دیکھے اور آپ کو نہ دیکھے تو آپ کی صفات کو جو بھی اس میں آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں آئینے میں، یہ مثلاً آپ کی ہائٹ، کلر، فیس، فیچر، ان سب کا پتہ چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا؟ جی 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 چل سکتا ہے. لیکن کیا آپ آئینے میں منتقل ہو گئے؟ نہیں. بہت بڑا فرق ہے. خدا یا خدائی چیزیں کسی میں منتقل نہیں ہوتی ہیں، ورنہ وہ پھر حلول اور وہ سب والی بات جو لوگ کرتے ہیں نا، پھر اس طرف چلے جائیں گے. جو بھی ہے وہ خدا کی تجلی ہے. تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اثر کا ٹریول کرنا، اثر کا ٹریول کرنا. اس طریقے سے، اس شرط کے ساتھ کہ اصل اپنی جگہ نہ چھوڑے. اور دوسری مثال ہم نے یہ دی تھی کہ جیسے علم ہے، ایک استاد جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے علم کو، اس کے علم کے اثرات ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. جو شاگرد ہیں وہ ان اثرات کو کیپچر کرتے ہیں اور خود بھی عالم ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم یہاں سے اٹھ کر وہاں منتقل ہو گیا؟ اس سینس میں علم منتقل ہوا ہے؟ جی نہیں، منتقل تو نہیں ہوگا سر، منتقل تو نہیں ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ورڈ یعنی ویسے عام طور سے تو نہیں، لیکن اگر آپ اس کو علمی اعتبار سے دیکھیں تو یہ کافی سیریس غلطی ہے. ٹھیک ہے، کہ خدا کی بارگاہ سے یا خدا کی طرف سے کوئی چیز اس معنی میں منتقل نہیں ہوتی کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلی جائے، بلکہ اگر آپ نزول کا ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کیا؟ بصورت تجلی. کیونکہ انتقال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک مقام سے دوسرے مقام پر ٹرانسفر ہو جائے. یہ نہیں ہے. اور اس میں مطلب پھر یہ بھی ہوتا ہے، ایک پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل مقام اس چیز سے خالی ہو گیا.
یا کم از کم یہ مطلب ہوتا ہے کہ اوریجنل میں اتنی کمی واقع ہو گئی اور اس طرف اتنا چلا گیا. ٹھیک ہے، خدائی معاملات میں یہ نہیں ہے بلکہ اثرات ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا. اور اس میں آئینے کی مثال سب سے شاندار ہے، اس پر آپ لوگ غور کیجیے گا. امام رضا علیہ السلام نے بھی آئینے کی مثال کے ذریعے سے کافی باتیں سمجھائی. بہت شاندار مثال ہے. ٹھیک، تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ جسے، تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ اللہ جس کو چاہے گا یا مشیت ہوگی اسے اپنی صفت ہادی کی تجلی بنا لے گا، جو کہ انبیاء میں، ائمہ میں علیہ السلام اور اولیاء خدا اور مخصوص بندگان اس صفت کے حامل ہوتے ہیں. اور پھر وہ شخص بھی خدا کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب الطاعہ. ٹھیک ہے، ان کی اتباع لازمی ہے، نہ کہ ایسے شخص کی جو خود ہدایت کا محتاج ہو. اور یہ آپ نے جعلہم، یہ روایت آپ نے کافی کی بیان کی ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ارکان عرض کہ تاکہ زمین جھک نہ جائے کسی طرف، اور اسلام کا ستون اور اس کی ہدایت کی سبیل. یہاں پر دیکھیں، میں ایک بات اور تھوڑی سی آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، اور یہ ہے کافی باریک نقطہ، پتہ نہیں میں پہنچا سکوں یا نہیں، کہ اس آیت میں جب بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے الی الحق، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ حقدار ہے بنیادی طور سے احق، یا اس کی اتباع کی جائے جو نہیں ہدایت یافتہ ہوتا بغیر کسی دوسرے سے ہدایت حاصل کیے ہوئے؟ تو کیا انبیاء اس دوسری والی فہرست میں نہیں آتے ہیں؟ یا انبیاء جو ہیں وہ بذات یعنی خدا کے طریقے سے ہدایت یافتہ؟ سر انبیاء یا جو بھی وسیلہ عام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے دوسروں تک ہدایت کرنے کا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آلریڈی ہدایت یافتہ، مطلب پہلے ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے، تو سلائٹلی وہ دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دیگر انسانوں سے ایک اپر لیول پر موجود ہیں اس سچویشن میں بھی. اس کے جواب کو سوچئے گا، یہ کافی، یہ تھوڑے سا جی اس کے اندر جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو اللہ نے خود علم دیا ہے، تو جب خود علم دیا ہے تو ان کی تجلی ڈائریکٹ ان تک ہے، تو وہ اس لیول سے اوپر ہیں جن کو اللہ نے خود علم ڈائریکٹ ادا کیا ہے. جیسے ہم نے جب علم کی بات کی تھی تو 3 کیٹیگریز بنائی تھی، اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ جو اللہ کی طرف سے، جن کو اللہ نے براہ راست دیا ہے، اور جو کسب کرتے ہیں ہم لوگ جیسے دوسری جگہ سے، تو اللہ نے ان کو ڈائریکٹلی خود دیا ہے، تو ان کی تجلی جو ہے یا جو مظہر ہے اس کے، وہ ڈائریکٹ ہے، اور ہے تو سیکنڈ کیٹیگری میں، کیونکہ اللہ کی پہلی کیٹیگری میں تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن وہ باقی جو انسان ہیں ان سے علم کے حساب سے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے علم لیا ہے، کسی اور سے نہیں لیا دنیا میں سے. اس لیے ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ میں نے لکھا، یعنی کہ بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم ہادی بالذات یا مہتدی بالذات، یہ بہتر ہے. آپ نے بات ٹھیک کی، صحیح بات کہی آپ نے. اس کو میں تھوڑا سا فارملائز کر دیتا ہوں کہ خدا جب کسی کو صفات عطا فرماتا ہے بصورت تجلی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تجلی انسان کی ذات اور وجود میں نمودار ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یعنی اس تجلی کی ریسپشن میں، وصول یابی میں یہ جسم وسم اور ان سب کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت نفس اور قلب اور جان اس کو براہ راست وصول کرتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح. تو جہاں پر بھی یہ بدن والی چیزیں بیچ میں آتی ہیں تو یہ بذات خود ایک حجاب کریٹ کرتی ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ فار ایگزامپل میرے قلب میں ہے وہ میں آپ کے قلب تک براہ راست ٹرانسفر کر دوں، تو ایون جو ہم تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں نا یہ بھی بہت ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے، اسی بنا پر یہ جو ولایت کی گفتگو ہے کہ جس میں یہ بات ہے کہ ولایت اصل خدا کی ہے، پھر اس کے ذیل میں باقی ولایتیں، یعنی باقی ولایتیں اس کی تجلی ہیں. تو ہدایت اصل خدا کی ہے، اور پھر جو اس میں ہادی کی تجلی ہیں یعنی بذات مہتدی ہیں، نہ کہ کسی کے ہدایت کرنے کی بنا پر ہدایت یافتہ ہیں. فرق سمجھ پا رہے ہیں آپ بذات اور بالاتباع میں؟ جی بالکل صحیح ہے، بذات ہوگی نا پھر. ٹھیک ہے، صحیح. یعنی کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اس ہدایت کو کہاں سے وصول کر رہی ہیں؟ سورس سے. سوچ سے لگی، لیکن کس انداز سے؟ بذات. قلب پر آ رہی ہے. سورہ شعراء کی آیت ہے نا کہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ جو آیات قرآنی ہیں ان کو رسول خدا نے کہاں وصول کیا ہے؟ جبرائیل نے آگے سنایا نہیں ہے، وہ الگ قرآن ہے. وہ تو وہ قرآن ہے جو لفظی شکل میں میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے. اس قرآن کے ریسیپینٹ رسول خدا نہیں ہے. رسول خدا نے کس قرآن کو وصول کیا؟ انکا لتلقی القرآن، القا ہوا ہے قرآن تمہارے پاس، من لدن حکیم علیم. یہ رسول خدا کے قرآن وصول کرنے کی کیفیت ہے. اور اہل بیت علیہم السلام نے بھی رسول سے قرآن بذات وصول کیا ہے، کیونکہ نص قرآنی کی بنا پر وہ نفس رسول بن گئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک، صحیح. تو یہ رہنمائی اور پڑھانا اور لکھانا یہ بذات خود ایک حجاب. اور جو لوگ ان رستوں سے چلتے ہیں ہدایت کی راہوں پر، ڈیفینیٹلی وہ اس کمال تک نہیں پہنچتے جب تک کہ ہدایت کیا نہ ہو جائے؟ بذات نہ ہو جائے. آپ اپنی ذات میں اس ہدایت کی تجلیات کو نہ ریسیو کر رہے ہو، وہ حقیقی ہدایت. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو؟ جی بالکل کلیئر. یہ آیتیں جی یہ ذرا میں ابھی تھوڑا سا اس پہ رضوان بھائی ذرا پورا کر لوں. یہ آپ نے بالکل صحیح، دونوں آیتیں بہت اپروپریٹ ان کا ریفرنس دیا ہے یہاں پر، یہ اور یہ سوری یہ اور یہ والی اور یہ سورۃ الاعلی والی، کہ جب ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو جس میں کہ قرآن کریم یہ بات بھی بتا رہا ہے ہم کو کہ خدا جو ہادی ہے. دیکھیں سورہ اس میں یونس کی جو آیت ہے قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اس میں مطلب یہ بھی نکل رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خدا حق کی ہدایت کرے گا، بلکہ کیا ہے کہ خدا
مخلوقات کو حق کی ہدایت کر چکا ہے ان کے اپنی فطرتوں کے ذریعے سے، اور یہ مخلوقات کے اوپر اب ہے ان کی ذمہ داری کہ وہ اس ہدایت کو کتنا وصول کرتے ہیں، کتنا ایکسپلور کرتے ہیں اور کتنا فالو کرتے ہیں۔ اس بات سے آپ ایگری کر رہے ہیں کہ واللہ یہدی الی الحق کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا آ کے ان کو ہدایت کرے گا، بلکہ ہدایت آلریڈی موجود ہے۔ یہ دو آیتیں یہی بتا رہی ہیں جی، ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ دو آیتیں یہی بتا رہی ہیں کہ جب فرعون نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ سے تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے کل شے، ہر شے کو اس کی ہدایت عطا کی، اور پھر اس کے بعد آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کی ہدایت۔ تو ہدایت بلٹن ہے، ٹھیک؟ اور الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، یہ پورا ہدایت کے نظام، خلقت اور ہدایت کے نظام کا پورا سیکوینس ہے۔ تو یہ آیتیں بالکل اپروپریٹ ہے کہ جو یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ سورہ یونس کی آیت میں بات ہو رہی ہے کہ خدا حق کی ہدایت کرتا ہے اور حق کے لیے ہدایت کرتا ہے، تو یہ بالکل اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ کس بنا پر ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہے خدا کی طرف سے۔ ٹھیک، ایک اور لفظ بھی اسی آیت میں جو انجی نے لکھا ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ ہدایت کرتا ہے، اس کو خلق کرتا ہے اور اس کی تقدیر معین کرتا ہے، پھر ہدایت کرتا ہے۔ یہ تقدیر معین کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے ذرا؟ یہ تو سورۃ الاعلی ہے، والذی قدر فہدی، تو آیت ہے نا جو اس میں جو ہاں، بتائی تو گئی۔ وہ اب اس کی تفسیر پہ ٹائم لے لے گی۔ میں تھوڑا سا اس لیے ذرا سا وہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے کہ ابھی ہم ذرا اچھا یہ سوال، انبیاء کی ہدایت کرتا ہے تو کیا وہ عالم جسم میں آنے سے پہلے ہدایت کرتا ہے یا بعد میں کرتا ہے؟ انسان کی جو ہدایت ہے، اعطا کل شیء خلقہ، پہلے خلقت عطا ہوتی ہے، ثم ہدی، اور پھر ہدایت۔ ہاں، تو وہ تو پھر انبیاء کی بھی پہلے ہی اس نے ہدایت کر دی نا، انبیاء کی بھی پہلے ہی ہدایت کر دی، یعنی خلقت کے ساتھ ہی ان کی ہدایت کر دی، اور عالم ملک میں آنے سے پہلے وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ اب اس بارے میں ہم نہ جائیں تو بہتر ہے، اچھا، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم تخلیق اور تکوین اور ان تمام مباحث پر اس وقت جائیں نا کہ جب ہم ان موضوعات کی پراپر سمجھ رکھتے ہیں۔ اب کچھ لفظ سوچ لینا، دیکھ لینا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس میں نا، اور اسی بنا پر مجھے پرہیز کرنا زیادہ مناسب لگتا ہے کہ کیا ہم زندگی کے ان ماورا میٹا فزیکل ایسپیکٹس کو کتنا جانتے ہیں۔ اصل سوال یہاں پر پہلے یہ آتا ہے، یہ کوئی اور سوری، اچھا آپ نے مجھے بھیجا تھا اچھا، اس کیا میں ایک سوال یہ بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کی ہدایت دی، تو جب اس کو عالم ملک میں بھیجا تو جو یہ ہستیاں ہیں جو کہ زیادہ حق رکھتی ہیں ان کو اللہ نے تو ہر ایک کو ہدایت دے دی ہے، ہدایت فطری خلق کیا اور ہدایت دے دی ہے، پھر اب وہ یہاں عالم ملک میں آ کے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں، جبکہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وہ خود بہتر جانتے ہیں،
لیکن ہم ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مخلوق اپنے کمال، ہر موجود اپنے کمال کی طرف حرکت کر رہا ہے، تو ان کے کمال کے بھی کچھ ایسے پہلو ہوں گے کہ جس میں ترقی یہاں پر آ کے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جنہیں سیکھنا ہو یا ہدایت کرنا ہو، لیکن اس کے آگے کی بھی تو بہت سارے مراحل ہیں۔ سیر اللہ انفینٹ ہے، خدا کی طرف جانے کا رستہ لامحدود ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ خالی ہدایت کرنا یا سیکھنا کہ جیسے انسان نے سب کچھ سیکھ لیا تو اس کی زندگی کا سفر ہی ختم ہو گیا یا ترقی ختم ہو گئی، ایسا تھوڑی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ عروج صاحب کا کہ اس میں کہ آیت کے شروع میں سوال ہے لوگوں سے، اور وہ سوال ہدایت کے متعلق ہے، ایسی ہدایت جو حق کی طرف ہو۔ ہدایت کے معنی مفردات راغب کی بات کی ہے اپنے یہاں پہ؟ جی سر، راغب اصفہانی، بالکل جی جی۔ لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا بغیر صلہ، صلہ یعنی بدلہ، اور حق کا معنی ایسا عمل یا قول جو اسی طرح واقع ہو جس طرح اس کو ہونا ضروری ہے، اور اسی مقدار اور اسی وقت میں ہو جس مقدار اور وقت میں اس کا ہونا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا حق کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بلکہ آپ لوگ ایک ایک کر کے اگر مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ حق سے کیا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم پوچھیں کہ حق کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حق کی تعریف سر یہی ہوگی نا کہ وہ حق جو ہے وہ درست ہو، جو بھی چیز ہے وہ درست اور سچ ہو، اس میں کہیں جھول نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی ذرہ برابر بھی کجی نہ ہو، بالکل درست لیکن اور حق۔ کجی کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، یعنی بنیادی طور سے ہم اس کو جھوٹ سچ کے پیمانے پہ رکھیں، صحیح غلط کے پیمانے پہ رکھیں۔ حق وہ جو کہ مستقیم ہے، مستقیم ہو، جو کہ مطلب اس کو ہٹایا نہ جا سکے، جو اپنی استقامت جس میں ہو، اور جس کو کہ جھٹلایا بھی نہ جا سکے۔ سر کوئی بھی ایسا ایکشن، ہاں جی جی بولیے، جو اپنے پری ڈیفائنڈ لمٹس کے اکارڈنگلی ہو، پری ڈیفائنڈ لمٹس جو جس طرح جو ایک سیٹ پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق جو چیز ہو وہ حق ہے۔ جی، اور ہر چیز کا صحیح راستہ، نظام کے یعنی آپ اپنی زندگی میں کیسے پہچانیں گے حق کو، یا آپ نے کیسے پہچانا ہے حق کو اپنی زندگی میں؟ آپ نے حق میں کون کون سی شرائط تلاش کی ہیں جس کے بعد آپ کنونس ہوئے ہیں کہ یہ واقعاً حق ہے؟ جو خدا تک لے جائے، جی، جو بھی بات، جو بھی کام، جو بھی راستہ خدا تک پہنچائے۔ اچھا، دلائل کے بیسس پہ ہوگا نا، جی، کچھ دلائل ہوں گے جس کے بیسس پر آپ طے کریں گے کہ یہ حق ہے اور یہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں حق کے اندر یعنی جو میں چاہ رہا تھا نا کہ ایک دو باتیں جو زیادہ پریکٹیکلی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں جو بات بھی، جو بھی نظریات ڈیولپ کرنے ہیں نا، اس کو عملی طور پر مستحکم کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ ورنہ پھر بات ڈاواڈول ہوتی رہتی ہے، اور وہ وہی جو ہماری زندگی میں ہے نا کہ ہم باتیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ حق کے اندر جو پہلی بات ایک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حق مطابق واقع ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ آپ اگر عالم خارج میں، آپ اگر باہر دیکھیں گے
تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری قوم باتیں کرنے میں بہت چیمپئن ہے، ٹھیک، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باتیں کرنے سے زندگی میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہمیں ایک حق سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ جی سر، رزلٹ صحیح ایک ہو. حق کیا حق سمجھ میں آ رہا ہے؟ عمل ضروری ہے، کہ صرف باتوں حق سے کام عمل نہیں چلے. مانگتا، یعنی عمل کرو گے خلوص کے ساتھ، اس کے شرائط کو پورا کر کے تو نتیجہ ملتا. یہ حق کا ایک پوسٹولیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی حق جو ہے ایک اوور آل بھی اپنا ایک دائرہ کار رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق کے بہت سارے ارکان بھی ہیں اور بہت ساری شقیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو حق کا ہم کیا کہیں گے کہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور حق کا جو نیٹ ورک بنتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عملی زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتا. آ رہی بات سمجھ میں جی؟ دوبارہ بتائیے گا، مطلب اس کو کہ تھوڑا ایکسپلین حق کر دیں. کا جو پورا نظام ہے، جو بھی حق ہے، وہ عملی زندگی میں مطابق واقعہ ہوتا ہے. مطابق واقعے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جو کچھ بھی لائف میں آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، حق اس کے مطابق ہی آپ کو ہمیشہ ملے گا. یعنی جیسے اس کی ایک مثال دوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ دین ہم کو جو تعلیم دیتا ہے وہ بربنائے حق ہے، وہ حق کی تعلیم. دین کی تعلیم یہ ہے کہ خود غرض مت بنو، ایثار کرنے والے بنو، ٹھیک. اور دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایون تمہارے ظاہری اسباب اور وسائل بھی بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اب یہ اپیرنٹلی لاجک کو یہ بات ڈیفائی کرتی ہی نہیں کرتی جی. آپ اگر سخی ہوں گے، دوسروں کو دینے والے بنیں گے، اپنی چیزیں اٹھا کے دوسروں کو دیں گے، تو جو آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کا مال، آپ کا سرمایہ کم ہوگا، بڑھے گا؟ بظاہر کم ہوگا سر. مشاہدہ یہ ہے کہ سر بڑھ جاتا ہے سر. بڑھ جاتا ہے سر. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے حق کہ جو چیز آپ کے ظاہری مشاہدے کے مطابق کم ہونی چاہیے، لیکن نظام حق آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم ایسے رہو گے تو بڑھ جائے گا. یعنی وہ آخرت کا ثواب اور اجر وہ تو الگ ہے، لیکن ظاہراً بھی بڑھیں گے وسائل تمہارے پاس اور زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یعنی حق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عملی زندگی میں اپنے آپ کو پروو کرتی ہے. ایک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نقطہ آپ میں سے کوئی نہیں بیان کر رہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. جی سر. جی سر. حق کے خلاف نہیں ہوتا عملی زندگی میں کبھی بھی، چاہے وہ آپ کو لاجیکلی صحیح لگے یا غلط لگے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ایثار اور قربانی وسائل حیات کو بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی. یہ ایک، اور ایسے حق کے بہت زیادہ پوسٹولیٹس ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. تو یعنی حق کے جتنے بھی شقیں ہیں، تعلیمات ہیں، وہ سب کی سب عملی زندگی میں آبزرویبل ہیں اور اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہے جو ہمیں حق کے بارے میں مد نظر رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حق اور باطل میں جو مین ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ باہدف ہوتا ہے. حق فقط صحیح غلط
عدل ظلم نہیں ہے، بلکہ حق ہمیشہ ایک ہدف رکھتا ہے اور اس ہدف کی طرف آپ کو بلاتا ہے جو بھی حق ہوگا. ٹھیک، یعنی جیسے اب مثال کے طور پر کہ آج کل کے دور میں بات ہو رہی ہے کہ جناب سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پاورفل چیزیں ہیں اور یہ خود نظام خدا کا حصہ ہے، علم اسما کا حصہ ہے، لیکن وہ اس کی ذریعے سے دین کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کہ دین ہٹ جائے، خدا ہٹ جائے اور اس کی جگہ یہ لے لے. لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہدایت حق اس میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو علم دیتی ہے، نہ کہ ہدف. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ یعنی یہ دو علامتیں جو ہے نا، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے حق کی، جو بہت بڑی ایکسکلوسیو کوالٹیز ہیں. کہ حق اگرچہ کہ اپیرنٹلی لاجک ڈیفائن ہو، لیکن عملی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے. اور حق ہمیشہ آپ کو ایک ہدف اور آبجیکٹو پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو خالی ٹولز پکڑا کر یا ایک نالج دے کر کسی جگہ پر جنگل میں صحرا میں لے جا کے کھڑا نہیں کر دیتا. یہ حق کی خصوصیات. اور جب خدا کہتا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ خدا وہی حق ہے، تو یہ خود خدا کے حوالے سے سب سے بڑی جو صفت ہے ہدایت حق کی، کہ خدا انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے، زندگی کی حقیقت بتاتا ہے، اور زندگی کا اور انسان کا ہدف بتاتا ہے. یہ حق کی سب سے بڑی پہچان ہے. تو آپ اگر کہیں بھی حق کو تلاش کریں گے تو ان دو بنیادی صفات کو مد نظر رکھ کے تلاش کریں گے. یہ دو بہت اہم ترین صفات ہیں حق کی، جو اس میں موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے. تو اگر کوئی آپ سے کہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ زندگی میں وہ چیز کنفرم نہیں ہو رہی ہے، اپنے کو پروو نہیں کر رہی، صحیح ثابت نہیں کر رہی ہے، تو پھر وہاں پر بہت مطلب ادب کے ساتھ کہ سوری، بہت تامل ہے اس بات کو قبول کرنے میں کہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے، تو ہدف یہ انتہائی ضروری ہے. اور جو اس آیت میں آپ دیکھیں نا کہ تمہارے شرکا میں سے کون ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، تو یہاں پر اس میں یہ بہت بڑا جو چیز آتی ہے نا، وہ یہی آتی ہے کہ ان میں سے کون ہے جو تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ جو زندگی کی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو. کیونکہ زندگی کی حقیقت جس نے بنائی ہے وہی حق ہوگا نا، اور اسی کی تعلیم کردہ چیزیں زندگی کی حقیقتوں سے میچ کریں گی، کنفرم کریں گی. بات ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ہے نا؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایپل کی ایکسیسریز سیمسنگ میں نہیں لگتی نا، کہ وہ ایک الگ بنانے والا، یا تو جس نے زندگی کی حقیقتوں کو بنایا ہے، قائم کیا ہے، وہی حق ہوگا. اور اسی کی تعلیمات جو ہیں جب آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کر جائیں گے تو زندگی کی حقیقتوں سے میچ کریں گی اور اس کو کنفرم کریں گی. اور اگر نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سکھانے والا حق نہیں ہے، یا جو چیز آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ حق نہیں ہے. اچھا، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے سوال کیا ہے لوگوں سے اور پر بیان کیے گئے عمل کا چیلنج ہے. یعنی آیت میں
آگے اللہ نے اس سوال کا جواب دیا اور واضح کیا کہ اللہ ہی ہدایت کرتا ہے حق کی طرف. پھر ایک دلیل، عقلی دلیل سامنے رکھی کہ جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. پھر اللہ کا حرف استعمال کیا جو حصر کے معنی دیتا ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خود ان لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ کی ورڈ جو ہے نا وہ بالذات اور بالاتباع والا ورڈ ہے، وہ بالکل یاد رکھنے کے لیے. اور اسی بنا پر یعنی کہ نبی کیوں لائق پیروی ہے؟ اس لیے کہ وہ بالذات ہادی ہے خدا کی طرف سے، اور وہ علماء حقیقتاً لائق پیروی ہیں کہ جو اس طریقے سے اس رشتہ ولایت سے نبی اور امام سے جڑتے ہیں. حقیقتاً وہ ہیں کہ جن کی ہدایت فائدہ مند ہوتی ہے اور وہ پھر حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک سوال اور پھر آج ہم بات ختم کرتے ہیں کہ ہدایت الی الحق سے آپ ایکچولی سمجھتے کیا ہے کیا ہدایت الی الحق یا للحق؟ جی، ہدایت الی الحق یعنی کیا؟ سر ٹارگٹ کی طرف، مطلب کہ ٹارگٹ کی طرف، ہدف جو ہدف ہے کی طرف، انسان ہدف کی کا، طرف. ہدف کی طرف ہدایت، جو ہدف ہے انسان کا اس کو ہاں بتانا اور اس کو ہدایت. وہ تو صحیح ہے، لیکن طرف ہدایت سے کیا مراد ہے؟ سر رہنمائی کرنا حقیقت کی طرف، کسی بھی چیز کی جی حقیقت سے متعلق رہنمائی، اس تک پہنچنے کی. جی، یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو میں نے فریز لکھا ایصال الی المطلوب، جی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی سب مطلوب کی طرف جانا. طلب کرنے والے کی طرف، طلب کرنے والے کی طرف بھیجنا. وصال کسے کہتے ہیں؟ وصال، وصل، ملانا، مل جانا، ملانا. ملاپ. مل جانا. مطلوب سے ملاپ، یہ ہے ہدایت. ٹھیک ہے. یعنی خدا جب ہدایت کرتا ہے تو اس ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بک پکڑو، یہ انسٹرکشنز لو، رستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. انفیکٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اینڈ ہے، جو بھی ہدف ہے، ایم ہے، آبجیکٹو ہے، اس سے ملاپ، اس سے مل جانا، اس کو پا لینا، اس کو حاصل کر لینا. یعنی کہ اگر خدا نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ نماز ادا کرو، نمازی ہو جاؤ، تو اس ہدایت کا معنی کیا ہے بتائیں؟ کہ ہم اس سے رابطہ کر لیں، اس کی طرف کہ ہم صفت بندگی کریں. بندگی سے، کی طرف آ جائیں، صفت بندگی سے وصال پیدا کر دیں، جڑ جائیں. ٹھیک ہے. اس کو اپنا بنا لیں. وصال کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، جڑ مل جانا، جانا، ایک ہو جانا. ٹھیک. تو ہدایت کا مطلب اب یہدی الی الحق کا معنی کیا ہوگا پھر؟ حق سے مل جانا. یعنی اللہ سے جڑ حق سے مل جانا، جی حق سے جڑ جانا، مل جانا. جی، یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حق کے بارے میں انفارمیشن دینا، بتانا، ادھر جاؤ، وہ سب اس کے اندر ہے پیکج میں، لیکن ہدایت کا معنی کیا ہے کہ کہ اس سے مل جانا، مل جانا، جڑ جانا. اس کا وصال. ٹھیک. اور اسی بنا پر اگر آپ یہ معنی سمجھ رہے ہیں
تو پھر ہدایت حاصل کرنے کا بہترین راستہ کون سا ہے؟ یہ ہماری جو ہے نا آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے. جی جو لوگ ہدایت مطلب وہ بذات والے جو لوگ ہیں ان سے جڑ جانا. تو وہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ وہ تو عمل کے ذریعے ہوتا ہے. اتباع سے عمل ہوتے کے ہیں، ذریعے ہوگا. عمل کے ذریعے سے ہوگا، اتباع سے. وہ حقیقتاً جو راہ ہے، پھر کون سی راہ بہترین راہ طے پاتی ہے؟ راہ محبت و عشق. آپ سب سے شدت سے کسی چیز کے ساتھ کب وصال پیدا کرتے ہیں؟ اس کے لیے عمل کر کے یا اس کی محبت کو دل میں پیدا کر کے؟ محبت کو دل میں پیدا کر کے. محبت کو دل میں پیدا کر کے اور عمل کر کے، دونوں ہی ہے سر. نہیں، عمل الگ اس کے پیرلل نہیں ہے. عمل محبت کو ثبوت کے طور پر ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کو یہ بولیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں، اور ان کی بات نہ سنیں خدا نہ خواستہ، تو وہ کبھی مانیں گے آپ کے دعوے محبت کو؟ عمل کس لیے ہوتا ہے؟ ثابت کرنے کے لیے. عمل محبت کا پروف ہے، محبت کا اظہار ہے، اور عمل کے ذریعے سے محبت قائم بھی ہوتی ہے. لیکن اصل آپ کا جو سب سے وہ رستہ، جو سب سے قریب رستہ ہے، قریبی رستہ ہے، فاسٹسٹ روٹ، نیئرسٹ روٹ، وہ کون سا ہے؟ ریاضتوں کا نہیں ہے کہ آپ کہیں 1000 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لوں، 1000 مرتبہ یہ کر لوں. وہ آپ کریں اپنی جگہ پر، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ کس بنا پہ کریں؟ یعنی نماز اور تسبیح بر بنائے محبت ادا کریں، نہ کہ فقط ریاضت اور ایکسرسائز اور پریکٹس کے طور پر. لیکن محبت بھی تو کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نا. پہلے اس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، محبت کس پر بیس کرتی ہے مینلی؟ جو ہم دو باتوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، معرفت اور تزکیہ پر. معرفت اور تزکیہ پر. معرفت ہوگی تو محبت کے لیے ہوگی، معرفت چاہیے اور تزکیہ چاہیے. کیونکہ اگر اندر ناپاکی ہے نا، تو کبھی بھی پاک شے کی یا ہستی کی محبت ناپاک قلب میں نہیں آئے گی. تزکیہ اور معرفت. تو یعنی جب اس میں آپ اب آپ سمجھ رہے ہیں ہدایت، خدا ہدایت کیسے کرتا ہے؟ حق کی، حق تک پہنچاتا ہے، حق سے وصال اور ملاپ، یہ ہدایت ہے حق. اور اس کا وہ پورا راہ ولایت ہے اور راہ اتباع معصوم ہے اور ان کے اس پہ ہے. لیکن اس راہ کو طے کرنے کا بہترین رستہ کیا ہے؟ محبت حق ہے. ٹھیک، یعنی جیسے اس کی مثالیں، محبت حق کے لیے معرفت اور تزکیہ اس کے بغیر نہیں پیدا ہوگی، کے بغیر پیدا نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال آپ مجھے دیں، کچھ لوگوں کی مثالیں دیں آپ جو اس رستے سے آپ کے خیال میں اس راہ سے جو ہدایت یافتہ ہوئے ہیں. سر کربلا کی مثال دی جا سکتی ہے، جناب سلمان فارسی. حضرت حر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جیسے وہاب کلبی کی مثال کافی زیادہ پروناؤنس. وہاب کلبی کا واقعہ پڑھیے گا. اور سر حضرت اویس قرنی. اویس قرنی، جی درست. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا. اور اس میں آپ ایک عجیب بات دیکھیں، اویس کی پوری زندگی آپ لوگوں کو پتہ ہے. مطلب زیادہ تر ہم لوگ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ رسول خدا سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور ایک دفعہ اجازت لے کر آئے ماں سے، ایک دن کی، رسول نہیں تھے، پھر پلٹ گئے. اور جو بات
جو جملہ مشہور ہے اس میں کہ حضور جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب کی خوشبو سونگ رہا ہوں. حبیب ہیں محبت کرنے والا. رسول خدا کا بھی لقب کیا ہے؟ حبیب اللہ. رسول خدا بھی خدا سے کس راہ سے جڑے ہیں؟ محبت کی راہ. اللہ سورہ بقرہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں. آپ کو اویس کا اینڈ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، امام علی کے صحابیوں میں سے تھے اور جنگ صفین کے اولین شہداء میں سے. اور اس میں ایک اور خاص بات بتائیے. سر ایک جگہ تھی وہاں پر مولا علی نے تقریباً 1000 اپنے ساتھیوں کا انتظار کیا تھا اور اس میں انتظار اویس کیا کے لیے امام علی علیہ السلام نے انتظار کیا ہے. صحیح ہے؟ تو یعنی کہ یہ محبت کے اندر جو سب سے زبردست ایسپیکٹ ہے نا، کہ آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرے اور ہم اس کا جواب محبت سے نہ دیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے اس رویے کو؟ اس کا غرور کہلائے گا. ظلم بھی ہے اور بد اخلاقی ہے نا، یہ بد اخلاقی. سوء خلق ہے نا یہ. تو ہم خدا اور معصوم سے نعوذ باللہ بد اخلاقی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل نہیں. تو اگر آپ دیکھیں، میں اور آپ اگر اپنی عبادتیں بھیجتے ہیں نا خدا کی بارگاہ میں، اس کے اندر 10,000 نقائص ہوتے ہیں. لیکن اگر میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں سچی محبت بھیجتے ہیں تو اللہ نعوذ باللہ بدخلقی کا مرتکب ہوگا اگر اس کا جواب محبت سے نہ دے. یہ سب سے زیادہ پاورفل اور کلوزسٹ وے ہے ولایت حق اور ہدایت حق کو پانے کے لیے. کلوزسٹ، سب سے زیادہ اسٹریٹ ڈائریکٹ روٹ ہے کہ جو راہ، یعنی حقیقتاً یہ راہ خود معصوم کی راہ ہے. اب آپ سمجھ گئے نا کہ معصوم کس راستے سے خدا سے جڑتے ہیں؟ اپنی عبادتوں کے راستے سے. وہ بندگی اس بندگی کی راہ سے جو پیورلی محبت حق پر قائم ہوتی ہے. امام حسین کا یہ تو کربلا میں وہ تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ہم امام حسین کی ان چیزوں کو بات ہی نہیں کرتے. ہاں یہ بات ہماری نظر میں تو سب سے بڑا ثواب امام حسین کی سیرت پہ غور کرنا تھوڑی ہے، امام حسین پہ رونا ہے. رونا بھی صرف جسمانی تکالیف ہے. ٹھیک بات واضح ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اتنے زیادہ پہلو ہوتے ہیں کہ ہر ایک تو نہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہدی للحق جو میں نے کہا تھا یہ کی ورڈ ہے، یہ کی ہے. اس میں ایک چابی ہے کہ اگر آپ اس چابی کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے دروازے کھول لیں گے. تو آپ کچھ فیل کر رہے ہیں کئی نئے دروازے کھلتے ہوئے؟ جی سر بالکل. تو اس کو اب آپ لوگ نا دوبارہ سن کے اور انشاءاللہ تعالی پھر اس پر نوٹس بنا کے نا پھر مجھے بتائیے گا. اور پھر یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھ لیں، یا کوئی بات آپ کو کہیں کہ تھوڑا ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے یا صحیح نہیں لگ رہی، تو وہ وی آر اوپن ٹو آل آف دیٹ ڈسکشن. صحیح ہے جناب؟ جی سر. تو پھر اگلی دفعہ ہم جو ہے آیت نمبر 36 کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اسی طرح سے. ہاں آپ دیکھیں، یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ میرا بنیادی مقصد جو ہے نا
وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اذہان جو ہے نا وہ تفسیر پر یا قرآن پر غور کرنے کے حوالے سے کھلیں. یہ ہے بنیادی مقصد. کہ کیونکہ ہم نے ابھی ولایت کی بات کی، اب آپ سمجھ گئے نا کہ ولایت اور ہدایت دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے، بالکل جڑے ہوئے. یعنی ہدایت بغیر ولایت ممکن نہیں ہے. جس کو ولایت حق میں سے حصہ نصیب نہیں ہوتا اس کو ہدایت الی الحق بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ بالکل صحیح. سر یہ تو کنکلوژن ہے. ہاں یہ بالکل کنکلوژنز ہیں، اور یہ تو یعنی اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے دو باتوں کا ڈر لگتا ہے. ایک تو یہ کہ ہماری گفتگو ظاہر پہ بہت پھیل جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف دینا ہو جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر ہم ایک ٹاپک پر بہت زیادہ اسٹے کرتے ہیں تو عام طور سے پارٹیسپینٹس انٹرسٹ ہونے لگتے ہیں. یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے 30 ایئرز آف ٹیچنگ میں سیکھی ہیں. تو صحیح کہہ رہے جی صحیح کہہ رہے اس بات کو. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ان زونز میں نہیں لے جانا چاہتا. یعنی سیکھیں، سمجھیں، ڈسکس کریں، غور کریں، بحث کریں، اور پھر اس کے بعد اصل بات تو آپ کی لرننگ ہے نا، کہ آپ خود اپنے آپ کو اپنی لرننگ کو انہانس کریں ان چیزوں کی روشنی میں. ٹھیک ہے، چلیں تو اگلی دفعہ سے ہم انشاءاللہ پھر جو سورہ اسراء کی آیتوں پہ ہم نے بات کی تھی، اخلاقیات کے ٹاپک پر، انشاءاللہ پھر ہم اس ٹاپک پر واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے خدا حافظ، فی امان اللہ. بہت شکریہ.